بیٹھ جائے ماشاءاللہ. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ یہ جو 9 ستمبر آ رہا ہے مسجد تقویٰ میں حضرت مولانا علامہ نعیم اللہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور لیٹی دس ستمبر انشاءاللہ بروز ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد دھوک نبڑے ہوتے حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی دا مفصل خطاب ہو سی اور حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دا بھی مفصل خطاب ہو سی. سارے حضرات اس پروگرام میں اندر ضرور شرکت فرمائیں. اور دوسرا اعلان 11 ستمبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب مدرسہ عربیہ جواہر القرآن لیٹی جو کہ یادگار ہیں حضرت مولانا عبداللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر افتتاحی تقریب کے حوالے سے حضرت مولانا عالم بعمل استاذ المکرم مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب خطاب فرمائیں گے. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر علماء کرام، غیرت مند وجور تلا گنگ کے اور اردا گرد کے تشریف لائے ہوئے مخلص مواحدین، سب سے پہلے تو میں اس جلسے کی انتظامیہ اور ضلع چکوال کی امراء بالخصوص امیر ضلع حضرت مولانا غلام صدیق صاحب اور دیگر ہمارے میزبان حضرت مولانا قاری عنایت اللہ صاحب اور ان کے رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شاید تلا گنگ کی تاریخ کا یہ عظیم الشان اجتماع پر رونق اور بامقصد اجتماع اس سے پہلے کہیں منعقد نہ ہوا ہو.
تو اللہ رب العزت ان کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مقررانہ اور خطابت کے رنگ سے ہٹ کر صرف چند باتیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم وہ منکرین ختم نبوت نے بھی نہیں سمجھا اور ٹھیکیداران ختم نبوت نے بھی اکثر نے نہیں سمجھا۔ تو ایک ہی آیت میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، اور آخر پر تھوڑا سا مرزا قادیانی کی کلاس لیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو 6 نمبر میں پیش کر رہا ہوں مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ نمبر 1، ختم نبوت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس پر آج جتنے بھی قادیانی مرزائی، مرزا مسرور سے لے کر اس کے نیچے چیلے چاٹے سب کے سب جو امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، نوجوانوں کو اور عامت الناس کو جو مغالطہ دے رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا دھوکہ اور مغالطہ اس نقطے پہ ہے کہ ختم نبوت کا جو مولوی معنی بیان کرتے ہیں وہ معنی درست نہیں، اور جو ہم بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے۔ تو آپ کے اس اجتماع عظیم کی وساطت سے صرف آپ لوگ میرے مخاطب نہیں، اگر کچھ کو میری گفتگو سمجھ نہ آئے، تھوڑی سی اوپر چلی جائے، تو میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں۔ میرا مخاطب وہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ سائنسدان، اور وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ طبقہ کہلوانے والا، جو باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، اس طبقہ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے علم کی دنیا میں آئے، علم کے میدان میں آئے، اور دعوت فکر یہ ہے کہ ہماری چند گزارشات کو پوری توجہ سے سنا جائے، خالی ذہن ہو کر۔ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے۔ مرزائی کہتی ہیں کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی لا نبی آبادی مانتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا معنی یا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے نبی گر۔ کیا معنی ہے؟ نبی گر۔ آپ کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم کا معنی نبی بنانے والا، نبی گر، جس کی مہر سے نبی بنے، دوسروں کی نبوت میں مہر لگانے والا۔ اس پر مرزائیوں کا نام کہ مولوی جو معنی بیان کرتی ہیں وہ معنی درست نہیں۔ پھر یہاں پر بھی مرزا مسرور ہو جو اس کے جانشین، ان کے مناظرین، یہاں پر بھی جھوٹ بولا۔ کہتے ہیں مولوی معنی کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی نبیوں کو ختم کرنے والا
یعنی مارنے والا. توجہ ہے؟ نبیوں کا ختم کرنے والا یعنی مارنے والا. پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں اگر نبیوں کے خاتم میں ختم کرنے والے یعنی مارنے والے، ادھر تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہے، حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مارا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مانا نہیں بنتا. حالانکہ یہ بھی انہوں نے صریح جھوٹ بولا کہ مولوی کا یہ مانا نہیں، عوام کو دھوکہ دیا. پھر تیسرا وہ کہتے ہیں مولوی جو مانا کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر خود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ وصف نبوت پہ باقی ہوں گے، سلب نہیں ہوگا، باقی ہوں گے. تو مرزا اور مرزائی کہتے ہیں ادھر تم کہتی ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ وصف نبوت پہ باقی ہوں گے. وہ کہتے ہیں ایک نبی تم مانتے ہو اور تم پرانا مانتے ہو، ہم نواں مانتے ہیں. ہر کوئی اتنا ہے. تم کہتے ہو پرانا نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں نیا نبی آئے گا. تو ایک نبی تم مانتے ہو، ایک ہم مانتے ہیں. ہم اگر مانیں تو ختم نبوت کے منکر اور تم مانو تو تم ختم نبوت کے قائل. اب یہ دھوکہ کیوں دیا؟ اور اچھے پڑھے لکھے بچہ ہمارے ایک مربی سے مباحثہ تھا، بڑا چوٹی کا مربی، ان کا مناظر. اس نے کہا میں کراچی گیا، خیر المدارس گیا، اشرفیہ گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں مفتی اعظم سے ملا، شیخ الحدیث سے ملا، فلاں سے ملا. میرا صرف ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی تم کہتے ہو نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، پھر کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو ایک نبی تم مانتے ہو، ایک نبی ہم مانتے ہیں. تم ختم نبوت کے قائل کیسے، ہم ختم نبوت کے منکر کیسے؟ توجہ ہے؟ سنو، اس لیے سب سے پہلا نقطہ کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے اور یہ جتنی خرابیاں پیش کی گئی، تحریفات پیش کی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو چیز قابل توجہ تھی ہم نے اس پہ توجہ دی نہیں، جو چیز کلیئر کرنی تھی وہ کلیئر ہوئی نہیں. تو اس لیے سنو، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں کر رہا معنی، یہ معنی وہ ہے تو 14 صدیوں میں تمام اہل عربیت نے کیا، اہل لسان نے کیا، مفسرین نے کیا، فقہاء نے کیا، محدثین نے کیا. ان میں سے چند کے حوالے میں ذکر کرتا ہوں. معنی یہ ہے آخر من نبیا، من نبیا، آخر من نبیا لا یتنبأ بعدہ احد. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات، وہ نبی جس کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کو نہیں سکتا. آخر من نبیا، آخری وہ جس کو نبوت ملی، لا یتنبأ احد بعدہ. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا. نیا نبی بات مشکل تو نہیں، آسانی انشاءاللہ علامہ صاحب کو سمجھائیں گے. تھوڑا سا صبر کر. یہ معنی مظہری نے کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی
جس کو مرزا قادیانی مجدد کہتا ہے، یہی معنی ابو حیان القدسی نے کیا اپنی البحر المحیط میں، یہی معنی کشاف جس کو مرزا قادیانی اس کی عربیت کو حجت مانتا ہے، کشاف نے مظہری نے قدسی نے کیا، روح المعانی نے کیا، اور یہی معنی مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مفہوم کے ساتھ قاضی یاز کی شفا نے، ملا علی قاری کی شرح شفا نے، اور ملا علی قاری کو بھی مرزا مجدد مانتا ہے، ابو حیان قدسی کو بھی مرزا مجدد مانتا ہے، اور مرزا کہتا ہے معنی اس کا مانیں گے جو مجدد ہوگا۔ میں نے کہا مجددین نے یہ معنی کیا، خاتم النبیین کا معنی آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدا، وہ پیغمبر جس کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ بے شک اب کہنے طرح حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو نبوت میرے نبی کے بعد ملی ہے جی، ختم نبوت کی کیسے منافی ہے؟ حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہوئے، ان کو پہلے نبوت ملی، آئیں گے وہ نئی نبوت نہیں، آخر من نبیہ کے خلاف نہیں، لا یتنبأ احد بعدہ کے خلاف نہیں۔ تو میں نے کہا مربی صاحب میں حضرت عیسیٰ کا نزول مانتا ہوں، میں ختم نبوت کا قائل، تو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، تو ختم نبوت کو منکر کیوں؟ اس لیے کہ میں حضرت عیسیٰ کو میں مانتا ہوں، اس کو نبوت محمد الرسول اللہ کو نبوت ملنے سے پہلے مل چکی ہے، اور جس کو تو نبی کہہ رہا ہے وہ پیدا بھی بعد میں ہوا، اس کو نبوت بھی بعد میں ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جمیع انتشاد التوحید و سنت، مناظرہ اسلام حضرت مولانا خضر ایاز صاحب بکروی، نعرہ تکبیر۔ آپ کو کچھ سمجھ آئے گا؟ خاتم النبیین کا معنی کیا؟ بولو، عربی نہیں آتی اردو بولو۔ جس کو نبوت ملنے کے بعد، جس کو یہ ذرا بولو، میں اگلی بات بھی تھوڑا سا پریشن بھی کر دوں۔ جس کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں، یہ جب دلائل میں چلوں گا تو یہ معنی ذہن میں رکھنا، ہر دلیل سے یہ معنی آئے گا انشاءاللہ، اور یہ وہ معنی ہے جو میرا نہیں، تمام مفسرین محدثین کا۔ تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک کو نبوت تب مل گئی تھی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، آپ کو نبوت تب ملی آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، کنت نبیا بآدم بین الماء والطین، ایک جھوٹی روایت بھی گھڑی، خدا کے لیے انصاف کرنا، آپ کو نبوت مل گئی آدم سے پہلے، آدم کو نبوت بعد میں ملے، نوح کو نبوت بعد میں ملے، 7,000 پیغمبروں کو نبوت بعد میں ملے، مرزا قادیانی آپ کی نبوت کے بعد ایک نبوت والے وہ مرتد اور کافر ہے، اور تو پیغمبر کو نبوت ملنے کے بعد 7,000 نبوت کے مانے، تو ختم نبوت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ اتنے تو یہ سمجھ بھی آئی ہے بند طریقے کھل گئے۔ یہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ختم نبوت کا عنوان
वो सिर्फ इशाती बयान कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं, और तू भी ख्याल किया कर, रल्ला मिला नहीं, रल्ला मिल्ला नहीं। खत्मे नबूवत का मसला खड़ा, खत्मे नबूवत का खतीब भी खड़ा। खतीब भी क्या हो, मसला खड़ा, खतीब भी खड़ा। रल्ला मिल्ला नहीं, इयोनिया भी नहीं कि बिदतिया नाल खड़ा होवे ते फखर करे। आहले बिदत नाल मोढे मिलावना, इसनू ते समझे बात से फकर ते तौहीदिया नाल खड़ा होवे तो बुआ मन लग जाता। अल्लाह करे तुझे समझो। आले बिदत नाल खड़ा होवे ते खुश है के जी असी जरा खुले में बाय दे आदमी हां, सेहन वसीए पुसा ताले लोग रल मिल के गुजारा करते। इस हाल से कोई मुशरिक है, कोई बिद्दी है, उधर पिछू पुछो खा के फिरते आदेशी तो कोई ना ला मसला जो मुश्तरक थे ना ला। अगर कोई अल्लामा इस्मतुल्लाह खान जी आदमी आ जावे, कोई मुबाहिद आ जावे, कट्टर मुत्तबे सुन्नत आ जावे, तो फिर पेट खराब होने लग जावे। ये दो नबली समझ नहीं आई। अल्लाह जाने इश्तिराक का की माना। पहला नुक्ता खत्मे नबूवत का माना के मेरे नबी नू नबूवत मिलन दे बाद कोई नवा नबी बन सकता नहीं। जेड़ा हिक मन्ने वो भी खत्मे नबूवत दा मुनकर, ते जेड़ा 1.25 लाख मन्ने वो भी खत्मे नबूवत दा मुनकर है। खत्मे नबूवत दा माना वाज़े हो गया। दूसरी गल सुन कि इस खत्मे नबूवत का मसला ये अहम कितना, जरूरी कितना। सिर्फ एक बात पर मैं अपनी ये बात खत्म करूंगा। एक बात, उम्मत हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक उम्मत के तमाम फुक़हा, हम्बली, मालिकी, शाफी, हम्बली, असहाबुल ज़वाहिर, हर फिका के उलमा, फुक़हा, सब के सब ने एक मसला लिखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने का मतलब क्या है। आपके साथ ईमान लाने का मतलब आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानना, आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानना। तमाम फुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं, आपको बशर मानना, आखिरी नबी मानना, ये आप पर ईमान की जान है, अरकान में से है। और सब उलमा ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद जो नबूवत का दावा करे वो मुर्तद है, और जो उस दावा पे दलील का मुतालबा करे या दलील देखे या उस दावे की तस्दीक करे वो भी मुर्तद है। इस पर पूरी उम्मत के उलमा मुत्तफिक चले आए और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। एक मकाम आया, तवज्जो चाहूंगा, एक मकाम आया, खत्मे नबूवत का मसला तो नीचे रहेगी जाना, आप मसला ऊपर खड़े। तो खत्मे नबूवत को नहीं मानता वो है कौन, जो है कौन, बोलो। समझ नहीं रहे कि इनको बंद करो तो समझे। वो आदमी मुर्तद है, मुर्तद। ऊंचे जरा बोलो कौन है, और ऊंचे बोलो कौन है। एक बात करूं, गुस्सा नहीं करोगे, करो तो खैर। 10-15 मिनट उलमा मौजूद है, बड़े बड़े संजीदा तबका, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। जो खत्मे नबूवत के इनकार करे कौन है, ऊंचे बोलो कौन है। और जो मुर्तद हो उसे अकलियत नहीं बनाया जाता।
तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। मौलवी तुम्हें बताएंगे हमने बड़ा पहाड़ पर उठा दिया, तुम पहाड़ पर थे किए भाई ये कीता तुसी कि मिर्ज़ैया नसी अकलियत करा है कि जरा मसले की ताकीद तक मुर्तद उसको अकलियत नहीं बनाया जाता। मुफ्तियाने किराम करो इतराज, उलमा मौजूद हैं, मेरी आवाज जहां तक जाए करो इतराज। मुर्तद को अकलियत नहीं बनाया जाता। इस्लामी मुल्क में मुर्तद को कत्ल किया जाता है। इस्लामी मुल्क में मुर्तद की सजा कत्ल, इस्लाम के कानून में वो वाजिबुल कत्ल है, तुमने अकलियत करार दिया। यही वजह है आज तेरा अदालत में मिर्ज़ाई, बड़े ओहदे पे मिर्ज़ाई, वर्दी में मिर्ज़ाई, अदालत की कुर्सी पे मिर्ज़ाई, अफीसर मिर्ज़ाई, वज़ीर मिर्ज़ाई, तेरी जमात में मिर्ज़ाई, तेरी सियासत में मिर्ज़ाई, और उधर कहता है ये अकलियत है। यही इस तागूती निज़ाम की जिहालत और तागूती निज़ाम की नहूसत है। इस्लाम और मोहम्मद का निज़ाम ये कहता है 40,000 खत्मे नबूवत के मुनकर वो सहाबा के हाथ लग गए, सबको गाजर और मूली की तरह काट के रख दिया। नहीं काटा, किसने बना? सिद्दीक अकबर के दौर में मिर्ज़ाइयों को अकलियत बनाया। यही मुसलमा था, मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का दावा किया और उसने भी कहा कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत को भी मानता हूं। आधी जमीन मेरी आधी आपकी, अज़हन भी वही, कलमा भी, और आपकी नबूवत मानता हूं। इतनी बात की थी ना, आपकी नबूवत का इनकार तो नहीं किया था। किसने? मुसलमा कज़्ज़ाब ने। उसका खत मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि मुसलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। खत का उन्वान क्या है? मुसलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। और पैगंबर करीम ने जवाब क्या दिया? ये खत दे। उसने कहा मैं तो मोहम्मद को रसूल। तुम्हें अभी भी समझ नहीं। मुसलमा ने क्या कहा? मोहम्मदुर, क्या कहा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर। आज मिर्ज़ाई कहते हैं जी हम भी तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कलमा बदला ही नहीं। मैंने कहा मुसलमा ने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, लेकिन आपको रसूल मानने का दावा करके जो फिर अपनी रिसालत या नबूवत आपके बाद दावा करे वो क्या होता है? मुर्तद। और मुर्तद को अकलियत नहीं बनाया जाता। अगर मुर्तद अकलियत बने उसका नतीजा ये निकलता है जो तेरे मुल्क में है, कोई मुर्तद जज बन के बैठा है, कोई मुर्तद अफसर बन के बैठा है, कोई मुर्तद स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर बन के बैठे अस्पतालों में, कोई मुर्तद कलीदी ओहदों पे है। हालांकि मेरे नबी की शरीयत कहती है मुर्तद वो होता है जो वाजिबुल कत्ल हो, और इस पे अबू बकर सिद्दीक ने अमल करके दिखाया, हजरत खालिद बिन वलीद ने अमल करके दिखाया। मुर्तदों के घर दाखिल होके बड़े से लेके छोटे मुर्तद 40 से लेके 50,000 मुर्तदों को एक ही दिन में कत्ल करके नमूना कायम किया। मुर्तद अकलियत नहीं करार दिए जाते, मुर्तदों को कत्ल किया जाता। नंबर 3, नंबर 3 खत्मे नबूवत के दलाइल क्या है?
100 आयत कुरान मुकद्दस की, और एक वो अहदीस है जो सराहतन, जिसको कहा जाता है कतियुन दलालत, तशरीह के साथ, और एक वो हदीस है जो इशारतन दलालतन इबारतन, जो साफ सरी रिवायात है उनमें सही असानीद के साथ 60 सहाबा रावी है उन हदीसों के। कितने? 60 सहाबा रावी, और उनके आगे सैकड़ों ताबीन, तबा ताबीन, और ये वो मजमून है हदीस का जिसको तमाम उम्मत ने मुतवातिर कहा। हत्ता कि मिर्जा कादियानी, अगर वक्त हुआ उसका हवाला मेरे पास मौजूद है, वो भी कहता है ये मुतवातिर है, मुसलमान भी कहते हैं मुतवातिर है। और याद रखो, मुतवातिर हदीस उसी तरह कतियुन सुबूत होती है, जैसे कुरान मुकद्दस की आयत कतियुन सुबूत है, जिस तरह कुरान मुकद्दस की आयत का मुनकर काफिर है, इसी तरह हदीस से मुतवातिर का मुनकर भी काफिर हुआ करता है। ये वो मुतवातिर नहीं जो सूफी तुम्हें बताते हैं, अलंबिया वाया को, जो मुट्ठी को नहीं मिलता। ये वो मुतवातिर नहीं मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबरी, जिसको 35 मुहद्दिस कहते हैं मौज़ूअन, ये पैगंबर पे झूठे। हम जिस तबातुर का दावा करते हैं, अल्लाह के फजल से तबातुर साबित करके दिखाती है। जिसने देखना हो मेरी तफसीर अल फुरकान अरबी हाशिये में मैंने मुकम्मल 60 सहाबा का हवाला देकर हवाला लिखा, और वो जो मुझे मिली इसके अलावा भी बहुत होंगे। 60 सहाबा से मरवी रिवायात और मजमून उनका साथ, जो इसी आयत की ताईद। और आयत क्या है? 100 आयत, उनमें से सिर्फ एक पे बात करता हूँ। पूछिए बलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लाकिन लाया गया, ये लाकिन इस्तिदराक के लिए आता है। वक्त कम है कि मैं मुस्तदरक बिनों को बयान करूं, जहां लाकिन से आगे चल रहा हूं। लाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबीयीन, इस आयत की 3 किराती, एक किरात है खातिम, दूसरी किरात है खातम, और तीसरी किरात है खतमा। और उलमाए उसूल ने लिखा कि जब आयत की मुतअद्दिद किरातें हूं और हूं मुतवातिर, तो हर किरात बमंज़िल आयत के है। खातम भी मुतवातिर, खातम भी मुतवातिर, खतमा भी मुतवातिर, और खातम हो तब, खातिम हो तब, खतमा हो तब। ये 3 मुतवातिर किरात। इस पर तमाम अहले लुगत, अगर लुगत की किताब देख लिए, मिर्जा कादियानी वो सबसे ज्यादा कहते हैं लुगत पे एतमाद है। मैंने कहा उठा लुगत की किताब, मुफरदात इमाम रागिब, ताजुल उरूज, अस्सिया, अल्लामा चौरी की, और दुनिया लुगत की कोई किताब उठा, कुलियात अबिल बथा वो उठा ले, और मजमुउल बिहार वो उठा ले, कामूस उठा ले, कोई लुगत की किताब उठा, तमाम आले लुगत अव्वल से लेकर आखिर तक मुत्तफिक है कि खातम पढ़ो तब भी, खातिम पढ़ो तब भी, खतमा पढ़ो तब भी, सबका महाल और माना है आखिरुन नबीयीन। खातम पढ़ो माना आखिरुन नबीयीन, खातिम पर खातम पढ़ो माना आखिरुन नबीयीन, खतमा पढ़ो माना आखिरुन नबीयीन। तमाम आले लुगत, तमाम मुफस्सिरीन वो मुत्तफिक थे कि लफ्ज़ को पढ़ो जिस तरह भी, इसका माना है आखिरी नबी। इसका माना क्या है? और आखिरी नबी का माना समझ गए?
آپ کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن سکتا؟ آپ کو صرف توجہ دلانے کے لیے 6 صحابہ سے مروی، بخاری مسلم کی حدیث، اور مرزا نے روحانی خزائن میں لکھا کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری اصح الکتب ہے، اور کہتے ہیں مسلم شریف یہ بھی صحیح ہے۔ تو آؤ بخاری اٹھا، 6 صحابہ سے مروی حدیث، جو صحابی بدل جائے دلیل بدل جاتی ہے، صحابی بدل گیا تو 6 دلیلیں بن گئی، اور 6 صحابہ سے مروی مضمون ایک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث آپ نے سنی ہے، ذرا توجہ کر دیجیے، فرمایا لوگوں ایک محل تیار ہوا، محل میں ساری اینٹیں رکھ دی گئی، بہترین محل، ایک اینٹ کی جگہ باقی، کوئی چکر لگانے والا چکر لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ محل مکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اگر یہ پر ہوتی تو کیا بات؟ فرمایا انا اللبنہ، اوے لوگوں وہ محل نبوت کا محل ہے، مثال سے سمجھایا، وہ محل قصر نبوت ہے، اور وہ جو آخری اینٹ ہے، آنا وہ میں ہوں، آخری اینٹ کیا ہے؟ اونچا بول، میں ہوں۔ اس میں ذرا غور کر لے، یہ آخری اینٹ بننے کے لیے پہلی اینٹوں کا گرنا ضروری ہے؟ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، میں نے بات کر دی ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ آپ نے جو 6 حدیثوں میں قصر نبوت سے مثال دی کہ ساری اینٹیں مکمل، ایک اینٹ رہتی ہے، اور انا اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، آخری اینٹ ہونے کے لیے پہلیوں کا گرنا ضروری ہے؟ پہلیوں کا گرنا ضروری نہیں، نئی اینٹ کا نہ آنا ضروری ہے۔ پہلی اینٹوں کا گرنا ضروری نہیں، نئی اینٹ کا نہ آنا ضروری۔ تو یہی معنی ہے آخر من نبیا لا یتنبا احد بعدا، یہی معنی ہے ختم نبوت کا، کہ امام کائنات کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کو نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلا نبی آپ کے دور میں آئے اور آپ کے دور میں آ کے وہ ختم نبوت میں باقی ہو، لیکن امتی کی حیثیت سے آئے، وہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ ہاں، آپ کو نبوت ملنے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور وہ ختم نبوت کا منکر ہو کے مرتد ہے۔ 6 حدیثیں میں نے پیش کر دی، کس پر؟ ختم نبوت پہ نہیں، ختم نبوت کے معنی۔ آخری اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ میں اس پہ 50 حدیث پیش کر سکتا ہوں جو اسی معنی تھی۔ انا اللبنہ، آخری اینٹ میں ہوں، اور اسی مکان پہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس مقام پہ کیوں فرمایا؟ آپ نے ختم نبوت کا معنی متعین کیا۔ اے لوگوں، جس طرح وہ آخری اینٹ آئے، قصر نبوت مکمل ہے، اب پہلی اینٹیں رہیں یا نہ رہیں یہ الگ بات ہے، نئی اینٹ نہیں آ سکتی۔ یہی معنی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہی قرآن نے کہا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن نے بھی وہی کہا، پیغمبر نے بھی وہی معنی بیان کیا۔ پھر ذرا دیکھنا، فرمایا لوگوں 7ویں حدیث، اور یہ حدیث سندوں کا اعتبار کرو تو 20 بنتی ہے،
चलो एक ही शुमार कर लो। 7वीं हदीस फरमाया इन्ना बनी इसराइल, तवज्जो मेरी तरफ, बुखारी शरीफ, तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। फरमाया बनी इसराइल उनकी क़ियादत अंबिया किया करते थे। एक नबी पे मौत आती, खलफहु नबियुन, दूसरा नबी उसके कायम मकाम होता। जरा सियाक देखना है जुबान नबूवत का। फरमाया बनी इसराइल में ये तरीका चला, तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। एक नबी दुनिया से गया, दूसरा खलीफा बना। फरमाया लोगों तवज्जो से सुनना, इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हाँ, सयकूनु अल खुलफाओ व यक्सुरून, मेरे खलीफा होंगे और यक्सुरून, सिर्फ 4 नहीं, माशाल्लाह खलीफे होंगे, खलीफे। तवज्जो है, ऊंचे बोल लो, तवज्जो है, तवज्जो है। मेरे क्या होंगे? खलीफे होंगे। एक मसला तुझे बताओ, तयम्मुम ये खलीफा है वुजू का। उठाओ फिक्र की किताब। अगर पानी पे कुदरत है इस्तेमाल की, तयम्मुम होगा? असल जिंदा है, खलीफा बनेगा? अल्लाह करे तुम्हें समझ आए। अगर असल जिंदा है, खलीफा, फिर सोच लो, खलीफा बनेगा तब कि असल इस दुनिया में जिंदा मौजूद हो। और खिलाफत ये हिसार है खत्म नबूवत की। इधर तो पीर मेरे इर्द बैठे। आज मुझे खुशी है, 2 कुत्तों मेरे, एक दाएं एक बाएं, और इस साइड वाला पता नहीं कहां गए। तवज्जो है, थोड़ा सा मुश्किल मजमून शुरू हो गया, खैर तकड़े हो। क्या कहा मैंने? खिलाफत, खिलाफत ये हिसार है खत्म नबूवत की। ये बाउंड्री, हिफाजती बाउंड्री है खत्म नबूवत की। अगर किसी हदीस का मुताला कर लो, खलफहु नबियुन इन्नहु ला नबिय्य बादी सयकूनुल खुलफा फयक्सुरून, पैगंबर ने खुद बता दिया, ऐ लोगों अबू बकर का खलीफा बनना ये भी हिसार है मेरी खत्म नबूवत की। फारूक आजम का खलीफा बनना ये भी हिसार है मेरे खत्म नबूवत की। उस्मान का खलीफा बनना ये भी हिसार है मेरे खत्म नबूवत की। अली का खलीफा बनना ये भी हिसार है खत्म नबूवत की। और मुआविया का खलीफा बनना ये भी हिसार, इसने हसीन है मेरी खत्म नबूवत की। इसलिए जो खिलाफत के मुनकर हुए, उन्होंने 12 और नबी मांगे। तुम्हें समझ अल्लाह करे ना। जिन्होंने खिलाफत को हटाया, उन्होंने एक नहीं माना, 12 माने। 12 मासूम माने, उन पर बेईमानी और तमाम औसाफे नबूवत उनमें माने। और वो जो नजरिया है, उस खास नजरिया इमामत का, वो सबसे बड़ा तसादुम है नजरिया खत्म नबूवत के साथ। जो वो अकीदा रखे उसका ईमान खत्म नबूवत पे आ नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा खिलाफत ये हिसार है खत्म नबूवत की। अगर खत्म नबूवत की हिफाजत करना चाहता है, पैगंबर के खुलाफा की हिफाजत कर।
ورنہ ختم نبوت میں ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور یکسرون 4 نہیں، کئی کہتے ہیں 5، کئی کہتے ہیں ادھر یکسرون علماء موجود ہیں. اور کئی وہ حدیث کا غلط معنی کرتے ہیں کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت صرف 3 سال ہوگی، 30 سال ہوگی. 30 سنہ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں اس حدیث کا کیا معنی کرو گے؟ بخاری کی ہے. اس لیے اور حضرت معاویہ کے دشمنوں سنو، 30 سنہ کہنے والے وہ خلافت موعودہ ہے، اور یکسرون یہ خلافت عامہ ہے. حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد، پہلے بھی خلفائے راشدین. فرق یہ ہے وہ خلافت موعودہ جس کا سورہ نور میں وعدہ ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا، وہ خلافت موعودہ کی تفسیر ہے. اور یکسرون یہ خلافت عامہ کی تفسیر ہے. چلو آگے چل. حدیث نمبر 8 بخاری شریف. حدیث آپ نے سنی ہے، تھوڑا سا میں نے سمجھانا ہے. فرمایا لوگوں، ایک وہ حدیث ہے جو حضرت علی کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی تبوک میں آپ نے مدینہ پر امیر مقرر کیا، تشریف لے گئے. منافقین نے اعتراض کیا. حضرت علی غصے میں آپ کے پیچھے پہنچے. بخاری کے لفظ ہیں، حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑا. آپ نے فرمایا ہما ترضا، علی تو خوش نہیں، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تجھے میں نے وہ مقام دیا جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے، خلیفہ حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے. میں تبوک جا رہا ہوں اور تجھے مدینہ میں نائب بنا کے دیا. اس میں کوئی تیری حدق نہیں، توہین نہیں. لیکن جہاں پر جب ہارون کی بات آئی، پیغمبر کریم نے تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور فرمایا ہاں تیرا درجہ وہی ہے ہارون من موسیٰ، لیکن یاد رکھنا انہو لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. ایک یہ بات یاد رکھنا، میرے بعد لا نبیہ، اے لا نبیہ والا لا یہ نبی جنس والا، جیسے لا الہ الا اللہ میں لا آیا. اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی سوا کوئی ذاتی الہ بھی نہیں، عطائی الہ بھی نہیں، ذلی الہ بھی نہیں، بروزی الہ بھی نہیں. لا نبی بعدی، پیغمبر دے بعد کوئی حقیقی نبی بھی نہیں، بروزی نبی بھی نہیں، ذلی نبی بھی نہیں، حقیقی نبی بھی نہیں، مجازی نبی بھی نہیں. لا نبی بعدی. پھر ذکر کیا خاتم النبی. یہ حدیث کس مضمون کی؟ 10 صحابہ سے ثابت ہے. 10 صحابہ صحیح سند کے ساتھ یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. عنوان بدل رہا ہوں اور پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ دنیا میں رضیت کو، چاہے وہ برطانیہ میں ہے، چاہے وہ قادیان میں ہے، آؤ میرا دعویٰ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی بعنوان خاتم الانبیاء ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھ کیا کہا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا تعارف، آپ کی پہچان، آپ کی معرفت وہ اسی عنوان سے کرائی گئی. اللہ نے بھی آپ کا تعارف اسی عنوان سے کرایا. نبی خاتم الانبیاء پیغمبر نے
अपना तारुफ किसी उन्वान से कराया, खातमुन नबीयीन, और आलम अरबा में आपका तारुफ किसी उन्वान से हुआ, आलम दुनिया में आपका तारुफ किसी उन्वान से हुआ। तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहफ़ इब्राहीम सब में आपका तारुफ किसी उन्वान से हुआ, कुरान में आपका तारुफ किसी उन्वान से हुआ। और लोगों, दुनिया में भी मोहम्मद का तारुफ आखिरुन नबीयीन है, और मैदान क़यामत में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ इसी उन्वान से होगा, नबी खातमुल अंबिया। सिर्फ इशारा। आयत आपने सुनी है। सबसे पहले आलम अरबा में 2 जलसे हुए। किसमें हुए? 2 जलसे। एक जलसे का उन्वान था अलस्तु बिरब्बिकुम, तौहीद कॉन्फ्रेंस, खालिस तौहीद। दूसरे जलसे का उन्वान मेरे नबी की खत्म नबूवत। एक जलसा आम, दूसरा जलसा खास। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा तुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ए आज अंबिया दी अरबा कोलू उन्होंने भी जरा गौर करना चाहिए जी। नबी दा इतलाक रूह ते होया कि जिस्म ते। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इत्थे नबी किसनू आखे? रूह नू के जिस्म? सुभान अल्लाह। पता नहीं दोनों समझ आ रही। माशाअल्लाह। हमारा वास्ता जिनसे है, खुदा की कसम मुजाहिद, पता तुझे टांका तो वो उधड़ा, जो वो टांका तुझे उधड़ा। पूरा दीन बयान कर सकता है तो सिर्फ इशाअतुत तौहीद का। चुंडा शुंडा ते ना बोलो, इशाअतुत तौहीद खुद कफील है। किराया ले मौलवी ले आमण की जरूरत नहीं। तवज्जो है? इशाअतुत तौहीद हर उन्वान हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह, मौला गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भुट्टो आखिया। पूछा मौलाना, ये आपका जो इदारा है, ये मदरसा है या तहरीकां दा मरकज है? ये भुट्टो का 1974 की तारीख है। ये खत्मे नबुव्वत दा तुहानू पता है? ये तो तारीख चलाई शादी है। अल्लाह करे तुहानू पता नहीं। पूरे चैलेंज ना लगता ये तारीख चलाई किससे? इशाअतुत तौहीद वाला। शेरा वाला बाग 1974 तारीख उठा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी मौजूद, बड़े बड़े असातीर मौजूद, और उस मीटिंग का सदर वो शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान को मुंतखब की। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, हजरत मौलाना अल्लामा खिदर हयात बकरवी, खिदर हयात, जिंदाबाद। सन 74 की तारीख की इब्तिदा हुई है मेरे शेख की सदारत से, और उठा अकबर की तारीख अकाबिर, उसमें लिखा कि मिर्ज़इयों के मुकाबला में जब भी जरूरत पड़ती थी तो सबसे कामयाब मुनाजिर मैदान में आते थे, जिनका नाम था सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी। सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी, सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। आज तुमने कब्जा किया, आज तुमने कब्जा किया, और मेरे शेख का नाम लेने से तुम्हारी जुबानें लरजती है। सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी, उनका नाम लेने से
تمہاری زبانیں لڑکتی ہیں. ہمارا مناظرہ ہوا اللہ کے فضل سے اور وہ مناظرہ نیٹ پہ موجود ہے. اس ایک مناظرہ کی وجہ سے 25,000 لوگ مرزائی جو ہماری معلومات میں ہیں اس سے بھی زیادہ مرزائیت چھوڑ کے توحید و سنت کو قبول کیا. اور جہاں ایک ٹھیکیدار منڈی بہودین میں پہنچا وہاں کہتے ہیں وہ مناظرہ ہم نے کیا تھا استغفر اللہ. اور اتنے مرزائی مسلمان ہو گئے. یہ تمہاری اوقات تھی. تم نے تو مسلمانوں کو مرزائی بنایا ہے, کسی مرزائی کو تو مسلمان نہیں بنایا. میں اس پہ تنقید نہیں کرتا, میں صرف یہ آپ کو غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کس احساس کمتری کا شکار ہیں. ختم نبوت کی تاریخ کا جب بھٹو نے پوچھا, وہ وزیر اعظم تھا اور مقبول وزیر اعظم اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو عوام سب سے زیادہ چاہتی تھی. عوامی لیڈر شیخ القرآن کو کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے یا تحریکوں کا مرکز. تو میرے شیخ نے فرمایا بھٹو صاحب آپ کو میرے مدرسے کا نام آتا ہے؟ کہتے کیا نام؟ کہتے ہیں میرے مدرسے کا نام ہے تعلیم القرآن. سبحان اللہ. اور یہ جو آیت ہے نا وذاکر رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ قرآن میں ہے. ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ آیت قرآن میں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ قرآن میں ہے. آجا میرا بھائی عرض کیا کر رہا تھا کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, انبیاء سے وعدہ. جہاں دو لفظوں پہ غور کرنا وقت نہیں. ایک لفظ ثم جاءکم اور ایک لفظ مصدقن. یہ پہلا ثم جاءکم یہ بھی متعین کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ سب سے آخری رسول ہے. اور آگے لفظ مصدقن تصدیق کرنے والا. تصدیق تب ہوتی ہے, مصدق تصدیق آخر میں کرتا ہے. سارے سچے رسول گزر گئے اور یہ بعد میں آ کے پہلوں کی تصدیق کرنے والا. لفظ ثم بھی ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے, لفظ مصدق بھی ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ آپ کا تعارف عالم اربع میں ہے. دنیا میں کوئی صحیفہ اٹھائیں, ہم نے جتنے صحائف پڑھے وہاں میں ملا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ, آخری زمانے کے نبی. یہودیوں کی کتابیں, عیسائیوں کی کتابیں, آسمانی صحیفے, سب میں آپ کا تعارف نبی آخر الزمان, آخری نبی. قرآن میں 100 آیتیں آپ کی ختم نبوت پر, پیغمبر کی احادیث 2500 کے قریب, جس میں اشارتاً صراحتاً دلالتاً عبارتاً آپ کی ختم نبوت کو بیان کیا. حتیٰ کہ آپ کے معجزات, معجزات میں تعارف ہوتا ہے کہ یہ بھی نبی کی صداقت کی دلیل. امام بیہقی نے دلائل نبوت میں سند حسن ذکر کیا. فرماتی ایک دیہاتی گو لے کے آئی. گو سمجھتے ہو تسی بول سو تے حضرت نو میں ٹائم دے. گو لے کے آئی. ہم ذرا توجہ کریں. تے مشرک دا کل کوئی نہیں. جڑا سیانا ہوے تو وہ نبی دا چہرہ ویکھ کے مانے. وعد ان وجہہ لیسا بوجہ القصہ. جڑا کوئی جس دے شعور والیاں بتیاں جلدیاں ہوے او نبی دی زبان تو پہچانے ویندا, نبی دے رنگ تو پہچانے ویندا. تے مشرک بیچارہ نبی سامنے کھڑا, ادھر دی نظر نہیں, اے نظر کو دل کی بیٹھا. گو تے اعتبار ہے تے پیغمبر تے اعتبار. یہ پرانی عادت ہے مشرکاں دی. قرآن تے اعتبار نہیں تے بابے علی روایت تے اعتبار, قرآن تے اعتبار نہیں تے کتابڑیاں تے اعتبار ہے. اور دیہاتی آکھن لگا تاں منسا اے گوش عادت ہے مختصر. وہ حالے تاں دیہاتی میں نپ کی کھڑائی تے گو چھلانگ لا دی.
تے گو نو اللہ عربی زبان عطا کر دیتا تے عربی زبان شہادت پڑھی پیغمبر کریم نے سوال کیتے 5 نمازہ پڑھ دی ہے کہ دی تسبیح مراقبہ گو دی عبادت کی ہے مولویاں کو پوچھو خدا واسطے دسو من تعبدو گو دی عبادت کی ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے یہ پتہ عمرہ کر دیو حج عمرہ بھی نہیں تہجد بھی نہیں اتھے عبادت کے ہوئے مولوی صاحب اتھے عبادت دا معنی پکاری او گو تینو تو دکھی بھی ہوندی ہو سے تے سکھی بھی ہوندی ہو سے تو بیمار بھی ہوندی ہو سے تے ٹھنڈا کہی تے گرمی بیچ بتاؤ من تعبد او گو دس اپنی حاجتاں تے مشکلاں بیچ کس نو سنیندی پکریندی کس دی پکار کرتی اگے گو آکھن لگی بے 6 من دی مشرک لاش نو سمجھ نہیں ہے شیخ الحدیث نہیں سمجھا تے گو سمجھ گئی الذی سلطانو فی السماء میں اس نو پکریندی ہاں جس دے اختیارات آسمانہ میں جاری ہے سبیلہ فی البحر اور جس دے تصرف سمندر دیاں لہروں تے جاری ہے اگے پیغمبر کریم سوال کیتا من آنا میں کونا توجہ ہے من آنا تعارف ہے یا نہیں میں کونا من آنا کونا میں کو بولی انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین کہ وہ کانیاں تیرے کو تو گو چنگی رہ گئی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین اسا رب العالمین دے رسول بھی ہو تے سارے نبیاں دے آخری نبی بھی ہو اور جنگل دا باشی جانور سمجھ گئے تے قادیان دے دجال نو گل سمجھ نہیں گئے خاتم النبیین تعارف اٹھا بخاری مسلم پیغمبر کریم اپنا تعارف کرا رہے ہیں نا تعارف نہیں یا نہیں سمجھ لگے میرا دعویٰ ہے میرے نبی دا تعارف دا عنوان ہی خاتم الانبیاء ہے جس محمد نو پہچانا تو اس خاتم الانبیاء دے عنوان نال پہچانا تے جس خاتم الانبیاء نہیں بننا اس محمد نو من نہیں کوئی نہیں تے پہچانے ہی کوئی نہیں فرمایا انا محمد میں محمد ہوں وَأَنَا أَحْمَدُ میں احمد ہوں آگے اسماء ذکر کیے فرمایا انا العاقب اے لوگو میں عاقب ہوں فالعاقب الذی لیس بعدہ نبی عاقب اس کو کہتے ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہ آئے جن کے بعد لیسا بعدہ نبی کوئی نیا نبی نہ بنے اس کو کہتے ہیں عاقب یہ مسلم شریف ہے اور ساتھ دوسری حدیث میں لفظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یہاں پر بھی ہے تو آپ کے اسماء میں بھی طہارت انا العاقب انا الخاتم یہی ہے اور اسی طریقہ سے مسند احمد میں حدیث ہے فرمایا لوگو انی آخر الانبیاء وہاں خاتم کی جگہ پہ آخر الانبیاء میں آخری نبی ہوں یہ مسند احمد میں ہے اور ترمذی میں حدیث ہے فرمایا حضرت انس راوی ہیں ان النبوۃ والرسالۃ کا دن قطعت اور لوگوں نبوت اور رسالت محمد مصطفیٰ کے بعد ان قطعت اگر غور کر لو یہ بھی آخر من نبیہ کا مفہوم ہے ان قطعت ابن ماجہ میں آیا لا شبک من النبوت والرسالہ پیغمبر کریم کے بعد نبوت اور رسالت باقی نہیں رہ گئی یہ پیغمبر اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور فرمایا لوگو سمجھو میں آخری نبی میرے بعد کوئی سچا نبی بن سکتا ایک اور حدیث ذہن پہ آئی اور بوم ڈاٹی حدیث ہے
ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ پیغمبر کریم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان. لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے لوگ قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ بن گئے. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں. لا خافو ان تشرکوا بی. ایک مولوی صاحب کہہ رہے حدیث میں لا خافو ان تشرکوا بی. تسی کہیں شرک دے فتوے لیندے ہو. پیغمبر کریم فرمائے مینوں خوف ہی نہیں تسی شرک کر سو. لا خافو. میں آ کے کمال تو تسی کیتی ہے کہ جس چیز تو پیغمبر بے فکر ہو کے کیے تسی وہ کام کر کے کھائے. اللہ جانے تم سمجھ بھی آئیے. لا خافو عدم خوف وجود نو مستلزم نہیں. پیغمبر کریم دسنا چاہتے ہیں کہ میں انج دی توحید بیان کر دیتی انج دی کر دیتی انج دی کر دیتی کہ ہن کوئی بندے دا پھل ہوئے تو شرک کر ہی نہیں سکتا. فرمایا قیامت نہیں آنی جب تک قبائل من امتی امت کے بہت سارے قبائل مشرک نہ بن جائیں. اور وہ شرک کیا ہوگا؟ حتی تعبدا قبائل من امتی الاوثان. اوثان کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے لوگ قبروں کے پجاری نہ بن جائیں. کس کے پجاری؟ اسی مقام پہ آپ نے فرمایا میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی. میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے, بڑے بڑے دجال جو ہر ایک کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. فرمایا لوگوں یاد رکھنا انہو لا نبی بعدی انا خاتم النبی. پیغمبر نے تقسیم کر دی. اب ذرا مرزے دی مور بھی لگ گئی. مرزے آکھا میرے تے نبی دی مور لگی ہے. میں آکھا میں نو بھی کوئی نظر آئی ہے. وہ مور کیا لگی ہے؟ ثلاثون کذابون دجال. اے مور لگی. میں ختم کرنا. یہ تو اتنا لمبا مضمون ہے کہ 4 دن بیٹھے رہا. یہ حدیثہ مکنا لیا نہیں. میں تے صرف سمجھا رہی ہوں خاتم دا معنی کے اگر تھوڑی توجہ ہے. اور دوسرا عنوان میں رکھا میرے نبی دا تعارف یہ جڑا انج نہیں منتا اس محمد نو سیاتے ہی کوئی نہیں, مننے ہی کوئی نہیں. میدان قیامت ہے مرزا بھی بچے, سارے جھوٹے نبی بھی بچے, سچے نبی بھی بچے, کافر بھی بچے, مومن بھی بچے. سب دے سب مل کے آدم کول گئے. آدن ابا جی آج تھوڑی جی دعا چا کرو, ادعو اللہ, دعا چا کرو. تسی سب دے بابا ہو, یہ دعا کس دی کرنی ہے؟ اللہ حساب کتاب شروع کرے. پسینہ پسینہ ورکاب مخلوق کہ آدم اکشی لستو لہا لستو لہا. اے میرے بس دی گل نہیں, میں آج اے بھی نہیں آکھ سکتا. حضرت موسیٰ کو لستو لہا لستو لہا, ابراہیم کو لستو لہا لستو لہا, اولو العظم پیغمبرہ کو سارے اکثر ساڑھی طاقت نہیں ہے. آج اس دے جلال دے سامنے اتنا جملہ بولوں جو مولا حساب شروع کر. تم بیکھے نہ کی دیا کہ پیر تھوڑا مارا تو جنت ہی پار ہو سکتا. پہلے تھے بریلویاں میں چاہیے ہو, دوسرے طبقے میں کوئی گھرا بیٹھا ہوئے ناراض نہ ہو گئے. آج کل ٹھیکہ جو بندیاں اٹھایا ہر جگہ سے پیران دے ڈے رہے.
ساڑھے ہاتھ ہاتھ دے تے بیڑا پا. یہ فلانا کون ہے؟ نک بندی ہے، یہ شیر بندی ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے. یہ سارے پوچھن ہوں انہوں نے لگنے شروع ہو گئے. اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اللہ دے معصوم پیغمبر عبدن لستو لہا میری طاقت نہیں. حضرت عیسیٰ کو لاسن، حضرت عیسیٰ اکسن اے لوگو میرا مشورہ نے ذرا جاؤ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری امتیں مل کے آ رہی ہیں، توجہ کر، اول آخر سب مل کے آ رہی ہیں. اور جب آج کے پاس مطالبہ رکھیں گے تمہید، تو تمہید کیسے شروع کریں گے؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. مسلم شریف، انت رسول اللہ و خاتم النبیین. بخاری شریف. سارے انبیاء، ساری امتاں اتھے میں آکھیا خدا کی قسم ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جب تک کائنات کے سامنے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا میرا رب حساب کتاب بھی شروع نہیں کرے گا. سب کہہ رہے ہیں انت رسول اللہ و خاتم اللہ، آخری نبی، آخر پر. اب جس شخص کے بارے میں، لیکن اب سارے حوالے نہیں دے سکتا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اور مرزائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرے نبی کی نہیں مانتا، اور جس کو تو نبی سمجھائے اس کی تو ماننا، کیونکہ اس کی بات تو تیرے لیے حدیث ہے یا نہیں؟ بول میں ختم کروں بھائی، میں محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا ہوں، تو میرے نبی کا فرمان میرے لیے حدیث نہیں، حجت نہیں، حجت ہے. تو جو قادیانی کو نبی مانتی ہیں ان کے لیے قادیانی کی بات حجت ہونی چاہیے یا نہیں؟ سنو، مرزا قادیانی نے اس کتاب میں لکھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے وہ مرتد ہے. ایک دوسرا لکھا جو آدمی جھوٹ بولے وہ ایسے ہے جیسے اپنا پاخانہ کھائے. دو تیسرا لکھا جو آدمی جھوٹ بولے وہ زانی، زنا کے برابر گناہ کرتا ہے. یہ تینوں فتوے روحانی خزائن میں موجود ہیں. اور آوائی مرزائیوں، پوری جرت کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ کعبہ کے رب کی قسم دنیا کے کسی مرزائی میں جرت ہو، میرا دعویٰ یہ ہے میری تتبع کے مطابق مرزا قادیانی نے اسی روحانی خزائن میں 200 جھوٹ بولا ہے. جھوٹ آئے کوئی دل سے ایک جھوٹ بولنے والا مرتد، ایک جھوٹ بولنے والا گھو کھاون والا. یہ قادیانی دی حدیث ہے، قادیانی فرمان. ٹٹی کھاون والا، گندگی کھاون والا. میں آکے ذرا 10 ٹٹیاں کھاون والا نبی بن سی؟ دنیا مرزائیت میں جرأت تو آئے 200 جھوٹ مرزا قادیانی کا ثابت نہ کروں، کعبہ کے رب کی قسم میرا خون مات اور میری سزا تو جو مرضی تجویز کر. اور اگر 200 سے زیادہ مرزا قادیانی کے جھوٹ ننگے ہو کے ظاہر ہوں تو پھر مان لے اور کوئی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، آواز بلند کریں، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار. ناظر اسلام حضرت مولانا علامہ خضر یاسا بکروی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. یہ میرے پاس کتاب ہے. دوسرا دنیا مرزائیت کو چیلنج ہے. اور آؤ میں کہتا ہوں مرزائیوں اپنے نبی کا مطالعہ تو کرو.
अपने को बनो। ये रूहानी खजाइन है और इसकी जिल्द 18 है। इस 18 जिल्द के सफा 231, 211, 226 और 207 पर मिर्जा ने दावा किया कि मैं नबी भी हूं, मैं रसूल भी हूं। नबूवत का दावा भी किया, रिसालत का दावा भी किया, जिल्द 14 में भी किया और जिल्द 18 में भी। और ये मिर्जा की अपनी लिखी हुई किताब है, और भी 22 जिल्द में भी किया। कुल 23 जिल्दें हैं रूहानी खजाइन की। और मिर्जा ने 20 के करीब दफा सराहतन दावा किया कि मैं नबी भी हूं, मैं रसूल भी हूं। एक तरफ ये दावा है और दूसरी तरफ ये जिल्द नंबर 7 है। इसमें ये जिल्द नंबर 7 है। और इस जिल्द नंबर 7 की इबारत जरा सुनना। मिर्जा कादियानी कहता है, अगर मैं नबूवत का दावा करूं तो मैं काफिर हूं। जिल्द नंबर 7 सफा 297। दुनिया मिर्जाइयत आई 20 मकाम पे कहते हैं, 18 में, 24 में, 19 में। उन जिल्दों में मिर्जा कहते हैं मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। हत्ता के कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 3000 मौइज़ात मिले और मुझे 10 लाख मौइज़े अता हुए। समझो है, वो लानत तो अभी आएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं। एक तरफ ये है कि मैं नबी हूं, ये दावा है, और दूसरी तरफ ये मेरे पास सफा 297 है। मुझे रियायत भी है, हजरत का बयान भी होना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मिर्जा कहते हैं अगर मैं नबूवत का दावा करूं तो मैं काफिर हूं, मैं मुर्तद हूं। मेरा भाई अगर मेरे नबी की माने तो मेरे नबी ने फरमाया दज्जालून, ये दज्जाल होंगे मेरे बाद नई नबूवत का दावा करने वाले। तो मेरे नबी के फतवा से मिर्जा दज्जाल और अपने नबी की मान, तो तेरे अपने नबी की हदीस से मिर्जा काफिर। अब जो अपने आप को काफिर कह रहे हैं तो उससे नबी मानते हैं। फिर एक तरफ 20 दफा दावा है और इसी जिल्द नंबर 11 में और दीगर जिल्दों में इसने साफ लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। खातमुन नबीयीन का माना भी आखिरी नबी। आपके बाद कोई नया नबी मानना ये खत्मे नबूवत का सराहतन इनकार और रसूलुल्लाह की सराहतन तौहीन है। रसूलुल्लाह की सराहतन तौहीन। उधर कहते हैं मैं नबी हूं, एक तरफ कहते हैं आपके बाद नया नबी मानना रसूल की तौहीन, और फिर खुद दावा करता है कि मैं रसूल हूं। ये जिल्द नंबर 14 है और इसका सफा नंबर 393। कोई मिर्जाई मुताला करे, ये तुम्हारे मिर्जा की किताबें हैं। तो इस तरह के दावी एक जगह मिर्जा कहते हैं कि ये चीज ईमान है, दूसरी जगह उसी को कुफ्र कहते हैं। तो मिर्जा अपने आप को काफिर कहते हैं। हमारे नबी मिर्जा को काफिर कहते हैं, मिर्जा खुद अपने आप को, अगर मुसलमान रहना है तब भी मिर्जा को काफिर मानना होगा, अगर मिर्जाई रहना है तब भी मिर्जा को काफिर मानना होगा। बाखिर ज़बाना।